الرحمن الرحیم۔ پنجاب اسمبلی کی اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو پہلا الیکشن کا فیز تھا وزارت اعلیٰ کا، وہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیونکہ اب منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، تو اب اس کا دوسرا مرحلہ جس کو رن آف الیکشن کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، وہ ہوگا۔ پہلے مرحلے کے اندر ہمارے جو 26 ارکان ہیں ان کے جو لوٹے بنے تھے، علیم و ترین گروپ، جن کو میں مسلسل پچھلے 2 ماہ سے میڈیا ٹاک کر کے پریس کانفرنس کر کے سمجھا رہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پنڈ دے سارے چودھری مر جان، جناب اور نے جناب نہ وزیر بن سکنا ہے تو نہ جناب سپیکر بن سکنا ہے۔ میری کم از کم 10 سے 12 پریس کانفرنسز اپریل کے اور مارچ کے مہینے کی یہ گواہ ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا تھا اس وقت۔ اب حالات نے بالکل طے کر دیا کہ وہ نہ وہ سپیکر بن سکتے ہیں، نہ ڈپٹی سپیکر بن سکتے ہیں، نہ وہ وزیر بن سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے برطرف ہونا ہے، انہوں نے ڈی سیٹ ہونا ہے۔ چاہے الیکشن کمیشن اس پہ 2 دن لگائے، 4 دن لگائے، آئینی طور پہ کرے، غیر آئینی طور پہ کرے، جو بھی کر لے، اینڈ رزلٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہ ایک تو وہ ڈی سیٹ ہوں گے، دوسرا ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ تو جو پہلا مرحلہ الیکشن کا ہو گیا چودھری پرویز الہی صاحب کا اور حمزہ شہباز صاحب کا، اس میں تو جناب وہ تو نل اینڈ وائٹ ہو گیا کہ وہ جو 26 بندے ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ جب شمار نہیں ہوگا تو 186 ووٹ لینا، 51% ووٹ لینا آئین کے مطابق ضروری ہے۔ وہ دونوں کینڈیڈیٹس میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر دوسرا آئین اور قانون کے مطابق رن آف الیکشن، جو نہیں لے سکے گا پھر دوبارہ الیکشن ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اس میں اویلیبل جتنے لوگ ہوں گے جو ہال کے اندر بیٹھے ہوں گے، اس میں ایک ووٹ سے بھی کوئی جیت جائے گا وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب مڑ تھوڑ کے ہر طرف سے سارا مرکز جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہی بنتے ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب 16 اپریل کے سٹیٹس کے اوپر آگے ایز اے نگران وزیر اعلیٰ۔ اس وقت پنجاب کا آئینی نگران وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہے۔ دوسرا، اب رن آف الیکشن ہونا ہے۔ رن آف الیکشن میں اللہ پاک کے کرم سے چودھری پرویز الہی صاحب 2 سے لے کے 4 ووٹوں کی اکثریت سے آرام سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ضد لگا دیا حمزہ شہباز نے کہ میں نے سیٹ نہیں چھوڑنی۔ ایک تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ عامر لیاقت کی جو ہے وہ تیسری شادی سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزار سکی۔ ایک تو اس کے اوپر بڑا افسوس ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ افسوس ان گنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے، اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جو عمران خان صاحب کا دل ستائے گا، انہیں پریشان کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی جو لوٹے بنے، جو بکے، جنہوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی سیاست میں خنجر گھونپے پیٹھ پہ، ان کی ذاتی زندگیوں سے لے کے خانگی زندگیوں سے لے کے سیاسی زندگیوں سے لے کے معاشرتی زندگیوں تک، کوئی جناب وہ دودھ والا فون کر کے ان کو کہتا ہے کہ آج کے بعد جناب آپ نے دودھ لینے کے لیے ہمیں اپنا بندہ نہیں بھیجنا کیونکہ آپ لوگ غدار ہیں پی ٹی آئی کے، آپ لوگ غدار ہیں عمران خان کے، تو آج کے بعد ہم نے دودھ نہیں دینا۔ تو زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں ان کی۔ تو جناب والا یہ ساری پکچر ہے۔ اس پہ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے، اور میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق کرائم منسٹر صاحب نے اپنے بچے کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مار لیے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے، جو کہ آج کی تاریخ تک پابند ہے آئینی طور پر، 18 اپریل کو اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ریفرنس گئے تھے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس، چیف الیکشن کمیشنر آئین کے مطابق 1 مہینے کے اندر پابند ہے فیصلہ دینے کا، جو آج کی تاریخ بنتی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے آج کے دن فیصلہ نہ دیا، اس کو کسی بھی انلیگل وے میں یا کسی بھی وے میں اس کو لنگر آن کو کرنے کی کوشش کی، تو میری ذاتی رائے میں جو تھوڑا بہت قانون سمجھتے ہیں یا ایز اے لیجسلیٹر، یہ ٹوٹلی ایبسلیوٹلی کمپلیٹلی انٹائرلی
इलीगल होगा। आज फैसला देना है। और अगर खुदा न खास्ता वफाक में जिस तरीके से इन्होंने बचाया कि जो सरीहन इलीगल है वो 63A1 के जुमरे में आते हैं, चाहे उन्होंने वोट पोल नहीं किया, लेकिन अगर इस पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की बचाने की, तो फिर मैं समझता हूं बड़ी अनारकी और बड़ी लाकानूनियत की एक फजा पैदा होगी। और ये इलेक्शन कमीशन कम से कम 100% अपनी लीगल अथॉरिटी, अपनी लीगल पोजीशन खो बैठेगा अगला इलेक्शन मुनक्किद करने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक वाइज डिसीजन करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है और इनका डी सीट होना आइन और कानून के मुताबिक बनता है। और जब ये हो जाएंगे तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन का पहला फेज हो चुका है। वो कंसिडर होगा कि वो इलेक्शन का पहला फेज हो गया, उसमें ना परवेज लाई साहब को अक्सरियत मिली, ना हमजा शहबाज साहब को। अब रन ऑफ इलेक्शन होगा और उस रन ऑफ इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।